السلام علیکم ناظرین، یہ پچھلا ایپیسوڈ نہایت ہی شاندار رہا۔ عثمان بے نے کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کو بگاتے ہوئے فتح حاصل کی، لیکن کاراسی بے نے بیگم خاتون کی غداری پکڑ لی اور پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے عثمان بے کو جال میں پھنسانے کا نہایت ہی خطرناک منصوبہ بنا کر صوفیہ اور لوکاس کی مدد سے نہ صرف عثمان بے کی قرارگاہ کو برباد کر دیا بلکہ بیہان بے کو بھی ان سے شہید کروایا اور عثمان بے کو دھوکے میں رکھا۔ لیکن عثمان بے کو یہ پتہ چل گیا کہ بیگم خاتون بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاراسی بے نے بیگم خاتون کو قید میں ڈالتے ہوئے کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کے ساتھ مل کر عثمان بے پر ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن حملہ کر کے کائی خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بڑا اور منافقانہ منصوبہ بنا لیا۔ لیکن علاؤدین اور گونجا خاتون نے کائنوماس کی آنکھیں کھولتے ہوئے بازی ہی پلٹ دی، کیونکہ کائنوماس کی وجہ سے ہی عثمان بے نے نہ صرف کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کے فوج کو حصار میں محصور کر کے ان کو کاراسی بے کی مدد سے روکے رکھا، بلکہ کاراسی بے کے اتحادی سرداروں کے سامنے کاراسی بے کا منافقانہ چہرہ بھی بے نقاب کر دیا، اور بالآخر کاراسی بے کو عثمان بے کے بہادری، ذہانت اور بہترین سیاست کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس نے نہ صرف اپنی شکست تسلیم کر لی بلکہ عثمان بے کو بھی خود سے بڑا سردار تسلیم کرتے ہوئے اس کی ریاست بھی تسلیم کر لی، اور یوں عثمان بے اور کاراسی بے کے درمیان اقتدار کے لیے جاری یہ کشمکش اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ دوسری طرف البائی نے ایک دفعہ پھر بہادری دکھاتے ہوئے بیگم خاتون کو قید سے آزاد کروا لیا۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس ایپیسوڈ کے حوالے سے میں نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھی وہ تمام کے تمام 100% بالکل درست ثابت ہو گئی، الحمدللہ۔ اب اس اگلی ایپیسوڈ کا پہلا شاندار ٹریلر بھی آ چکا ہے، جس میں عثمان بے کو حصار پر حملے کے لیے بالکل تیار دکھایا گیا ہے، اور ان مناظر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب بس فوراً عثمان بے حصار پر حملے کا حکم دینے والے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بڑے ہی خطرناک انداز میں عظیم منگول کمانڈر تیمور نویان کے الچی کی انٹری دکھائی گئی ہے، جو نہ صرف بغیر اجازت کے عثمان بے کے خیمے میں فوراً داخل ہوتا ہے بلکہ بوران کو دھکا دیتے ہوئے عثمان بے سے زبردستی محصول کی اصولی اور اسے بیعت کا حکم بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حصار پر حملے کے منصوبے کے لیے بنائے گئے نقشے کو بھی تتر بتر کر کے پھینک دیتا ہے، اور پھر دوسرے مناظر میں منگولوں کو گراؤ جلاؤ کرتے ہوئے اور بچوں، عورتوں اور بوڑھے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ایک ترک قبیلے کو اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا عثمان بے کے حصار کی فتح کے لیے کی گئی تمام تیاریاں ضائع ہو جائیں گی، اور منگولوں کی آمد کی وجہ سے کیا عثمان بے کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا، اور کیا کمانڈر لوکاس اور صوفیہ بھی منگولوں کے ساتھ عثمان بے کے خلاف اتحاد کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا دونوں طرف سے وحشی دشمنوں کے درمیان پنس کر عثمان بے بہت بھاری نقصان اٹھائے گا، اور کیا وقتی طور پر عثمان بے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کس طرح وہ ان وحشی دشمنوں کا مقابلہ کرے گا؟ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کا عثمان بے کے خلاف اگلا منصوبہ کیا ہوگا؟ کیا وہ منگولوں کے ساتھ مل کر عثمان بے کو مٹانے کے منصوبے بنائیں گے، یا پھر خود حملے کر کے عثمان بے سے اپنا انتقام لیں گے؟ اور کیا عثمان بے منگولوں سے ترک قبیلے پر حملے کا بدلہ لے گا، اور عثمان بے یہ بدلہ کیسے لے گا؟ کیا وہ تیمور نویان کے الچی کا سر اڑائے گا؟ اگلے ایپیسوڈ میں اس سارے کشمکش کا کیا نتیجہ نکلے گا، آئیے جانتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگر ایک طرف عثمان بے نے کاراسی بے سے چھٹکارا حاصل کر لیا تو دوسری طرف وحشی منگولوں کی صورت میں بہت بڑی مصیبت آ گئی۔ اس لیے اب عثمان بے کا دشمنوں کے ساتھ یہ مقابلہ پہلے سے بھی کئی گنا بہت زیادہ سخت اور خطرناک ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ جب تیمور نویان کا الچی عثمان بے کے بلائے گئے دیوان میں بغیر اجازت کے گھس کر دھمکیاں دیتے ہوئے بدتمیزی کرے گا تو عثمان بے اس پر اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اسے سختی سے جواب دیتے ہوئے ٹال دے گا، اور الچی یہی سمجھے گا کہ یہ عثمان بے تک میرا پیغام پہنچا دے گا، کیونکہ وہ عثمان بے کو ہی عثمان بے کا کمانڈر سمجھتے ہوئے چلا جائے گا۔ ناظرین، ایسا کرنے سے عثمان بے کا واحد مقصد منگولوں کے ساتھ الجھنے سے پہلے حصار قلعے کو فتح کرنا ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ اس حوالے سے بھرپور تیاری کر چکا ہے
اور دوسرا منگولوں کی صرف ایک الچی کی آمد کی وجہ سے عثمان بے بہان بے کا انتقام اور اگ حصار قلعے کے فتح کی مہم کو مؤخر نہیں کرے گا، کیونکہ ناظرین اگ حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد عثمان بے کو ایک اور محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگ حصار کی فتح عثمان بے کے معاشی استحکام کی ضمانت بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ عثمان بے پہلے اس طریقے سے منگولوں کو ٹال کر اس فتح کو یقینی بنائے گا، اور جب منگولوں کو یہ پتہ چلے گا کہ عثمان بے نے ان کے ساتھ کھیل کھیل کر ان کو دھوکے میں رکھا ہے، تو بدلے میں وہ ایک ترک قبیلے کو اپنی وحشت، بربریت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی آمد کے ساتھ ہی وہ عثمان بے پر رعب ڈالنے کے لیے اور اپنی وحشت اور دہشت بٹانے کے لیے اس ترک قبیلے پر یہ وحشیانہ اور جابرانہ حملہ کر دے۔ لیکن ناظرین اس بات کا امکان ذرا کم نظر آتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ عثمان بے منگولوں کے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالے گا اور نہ ہی خاموش رہے گا، کیونکہ ناظرین اگر آپ نے غور کیا ہو تو کاراسی بے کو جھکانے کے بعد عثمان بے اب پہلے سے بہت زیادہ طاقتور بن چکا ہے، کیونکہ اس فتح کی وجہ سے عثمان بے کاراسی بے کے نصف سے بھی زیادہ فوج کو اپنی طرف کر چکا ہے۔ اس لیے اب یا تو کاراسی بے عثمان بے کے صف میں کھڑا ہوگا اور یا پھر مایوس ہو کر چلا جائے گا، لیکن چونکہ عثمان بے اب کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ منگول الچی عثمان بے کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا، بلکہ بہت جلد عثمان بے پہلے منگول کمانڈروں کی طرح اس کا بھی سر اڑائیں گے۔ لیکن اگر امیر چوبان جلدی آ گیا تو پھر بات الگ ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین اگر اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے نے اگ حصار کو فتح کر لیا تو صوفیہ اور کمانڈر لوکاس برسا بھاگ جائیں گے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے کیونکہ صوفیہ خود بیس بدل کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے کئی قبیلے آئے گی، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کاراسی بے کے شکست کے بعد کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کمزور ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ دونوں ہر حال میں عثمان بے کو نیست و نابود کر کے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے عثمان بے کے خلاف وہ منگولوں کے ساتھ اتحاد کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالیں گے، اور اگر ان دونوں نے منگولوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تو پھر کچھ عرصے کے لیے عثمان بے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا آپ کے خیال میں بالا خاتون کے گلے لگنے کے بعد اور بالا خاتون کی لوری سننے کے بعد کیا پوئنا بدل چکی ہے، یا پھر وہ اب بھی صوفیہ کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے بالا خاتون کو مارنے کی کوشش کرے گی؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔